اسرائیل کتنا طاقتور ہے؟ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے مابین خون ریز جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسرائیلی عوام کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ حماس اتنی شدت کے ساتھ جوابی کارروائی کرے گا۔ حماس کی جوابی کارروائی کے بعد اسرائیل میں کافی دہشت ہے۔ اس دہشت کی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہودی دوسروں کی جان لینے سے تو گریز نہیں کرتے، لیکن اپنی جان جانے سے بہت ڈرتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں کو چھیڑ کر آ بیل مجھے مار والا کام کیا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب مسلمانوں کو ناحق تنگ کیا گیا، مسلمان اتنی ہی شدت سے آگے بڑھے ہیں۔ اب اس کی مثال فلسطین کے مسلمانوں کی ہی لے لیجئے، جنہیں حق خدا ارادیت سے محروم کیا گیا، انہیں غلام بنایا گیا، لیکن جب پانی سر سے اوپر ہوا تو فلسطین کے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو اسرائیل سے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ حقائق بتائے جائیں گے کہ جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اسرائیل کس کی شہرگ پر مسلمانوں سے پنگے لے رہا ہے، اور اس کی پشت پناہی میں امریکہ کے علاوہ اور کون سے عرب ممالک شامل ہیں۔ گوگل پر موجود تازہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں یہودیوں کی کل آبادی محض 1,47,00,000 ہے، اور اس میں 67 لاکھ یہودی اسرائیل میں ہی رہتے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر یہودی جس ملک میں سب سے زیادہ ہیں وہ ہے امریکہ، جہاں 55 لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کی بڑی آبادی دو ہی ممالک میں ہے، جن میں ایک خود اسرائیل ہے اور دوسرا امریکہ۔ اب شاید سمجھ میں آ گیا ہو کہ کیوں امریکہ اسرائیل کے غلط عمل کی حمایت کرتا ہے۔ دوستو، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل کب وجود میں آیا اور اب تک وہ کتنا طاقتور ہو چکا ہے۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک کے درمیان ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ برطانیہ میں 14 مئی 1948 کو فلسطین چھوڑ دیا اور یہودیوں نے اپنی ریاست اسرائیل کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اسرائیل کی ریاست نہ صرف قائم رہی بلکہ اپنا اثر و رسوخ بھی بڑھا چکی ہے۔ پچھلے 75 سال میں اسرائیل ایک ایسی ریاست کے طور پر مضبوط ہوا اور عرب ریاستوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ کا واحد ایٹمی طاقت والا ملک ہے۔ یہ وہ واحد ملک ہے جو براہ راست صرف مذہب کی بنا پر شہریت دیتا ہے، چاہے یہودی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ 75 سال میں اسرائیل نے سائنس، ٹیکنالوجی، معیشت اور فوج کے حوالے سے دنیا میں ایک مضبوط پوزیشن بنائی، اور یہ ممکن بنانے میں کئی عوامل نے کردار ادا کیا۔ اسرائیل کو اس کے قیام سے ہی برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی حمایت حاصل رہی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اسرائیل سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والا ملک ہے۔ برطانیہ نے پہلی عالمی جنگ کے بعد فلسطین کو اپنا نو آبادیاتی علاقہ بنایا، جس سے 400 سالہ عثمانی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ فرانس کا علاقہ بھی درمیان میں تھا، حالانکہ اس خطے پر سمجھوتے کے تحت برطانیہ کی حکومت تھی۔ یہودیوں کو اپنا علاقہ بنانے کا خیال بنیادی طور پر برطانوی حکومت کی طرف سے ہی آیا۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک سے یہودی گروہ در گروہ فلسطین کی سرزمین پر آنے لگے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے علاوہ عیسائی بھی رہتے تھے۔ یہودی بستیوں کے تناظر میں عرب ناراض ہو گئے۔ اس احتجاج کو دبانے کے لیے برطانیہ نے عرب پر بھی تشدد کیا۔ دوستوں، سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ امریکہ نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کر لیا۔ امریکہ نے اسرائیل کی ریاست کو اس دن تسلیم کر لیا تھا جب وہ قائم ہوئی تھی، لیکن اس خطے میں برطانیہ اور فرانس کا اثر و رسوخ زیادہ تھا۔ تاہم امریکہ کے ساتھ تعلقات 1956 میں دوسرے عرب اسرائیل جنگ کے تناظر میں مزید مضبوط ہوئے۔ اسرائیل کے ہمسایہ ممالک مصر، اردن، لبنان، شام، فلسطین کے دشمن ہونے کے باوجود اسرائیل کے عروج کو نہیں روکا جا سکا۔ اسرائیل نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ 3 بڑی جنگیں 1948، 1976 اور 1973 اور کئی چھوٹی جنگیں لڑی ہیں۔ ایک ریاست کے طور پر اسرائیل شروع سے ہی عسکری طور پر مضبوط ہونے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ عرب ریاستوں کے درمیان ان کے زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ تھا۔ اسرائیل نے اپنی فوجی قوت کو حکمت عملی اور دور اندیشی کی مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا۔ ملک میں 18 سال کی عمر کے بعد تمام یہودی شہریوں کے لیے فوجی سروس لازم ہے۔ مردوں کے لیے 32 ماہ اور خواتین کے لیے 24 ماہ کی فوجی تربیت ہے۔ اسرائیل 60 کی دہائی میں ایٹمی طاقت بن گیا۔ اسرائیل نے اپنے ایٹمی پروگرام کو انتہائی رازداری کے ساتھ آگے بڑھایا۔ امریکہ مشرق وسطیٰ کے دیگر مسلم اکثریتی ممالک کو جوہری طاقت کے حصول سے روکنے کے لیے پرعزم تھا۔ دوستوں،
نہ صرف فوج بلکہ دوسرے شعبوں میں بھی اسرائیل کی حیران کن کامیابیوں میں سے ایک اس کا زرعی شعبہ ہے۔ فلسطینیوں کو نکال کر اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تو پانی اور زرخیز زمین کی کمی تھی۔ اسرائیل ایک زرعی ریاست سے ہائی ٹیک اقتصادی نظام میں تبدیل ہو گیا۔ ملک نے جدید آب پاشی کے انتظام کے ذریعے صحرا میں مختلف اقسام کی فصلیں اگانے میں کامیابی حاصل کی۔ اسرائیل جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ ملک میں جدید ٹیکنالوجی پر کام کرنے والے سٹارٹ اپ کے تعداد لاکھوں سے زائد ہے۔ اسرائیل کی قیادت فوج، زراعت، تعلیم اور بین الاقوامی تعلقات میں طویل المدنی سوچ رکھتی ہے۔ ناظرین، اگر اسرائیل کی طاقت کے بارے میں بات کی جائے تو یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائل کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ CSIS میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کئی ملکوں کو میزائل برآمد بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے مشہور میزائلوں میں ڈیلائلا، جبریل، ہارپون، جریکو 1، جریکو 2، جریکو 3، لورا اور پوپئی شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل کے دفاع کی ریڑھ کی ہڈی اس کا آئرن ڈوم سسٹم ہے، جو کہ کسی بھی قسم کے میزائل یا ڈرون حملے کا بروقت روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل ایک خطیر رقم اپنے دفاعی بجٹ کی مد میں خرچ کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی ہے۔ اس کا دفاعی بجٹ $24 ارب سے زائد ہے۔ اسرائیل کے پاس جس چیز کی برتری ہے وہ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس ایئر پاور ہے۔ اس کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 تیز حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹرز ہیں، جبکہ ایران کے پاس فائٹر جیٹس کی تعداد 186 اور صرف 13 ایکٹ ہیلی کاپٹرز ہیں۔